اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب۔ جناب امجد قصوری سعودی عرب سے بول رہا ہوں۔ جی جی ماشاءاللہ۔ میرا آج کا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں کوئی بھی بیٹیوں کو جائیداد میں حق دینا خوشی سے حق نہیں دیتے۔ جی جی، چاہے بھائی ہے چاہے باپ ہے، بھائی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ اپنی بہن کو حق نہ دیں، وہ ہمیں اپنی خوشی سے دے دے، چاہے خوشی سے دے دے چاہے مجبوری سے دے دے۔ بالکل اگر بہن اپنی خوشی سے دے دے تو اس کے متعلق کیا ہے، اور بوجہ مجبوری دے اپنا جو جائیداد کا حق ہے اس کے لیے کیا ہے؟ جی مفتی صاحب مہربانی سر قصوری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلہ میں اسلام کی بڑی واضح ہدایات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی آدمی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کا حق کھائے۔ حقوق العباد وہ چیز ہے جس کی معافی اللہ پاک بھی نہیں دیں گے جب تک کہ وہ متعلقہ بندہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ جائیداد کے حوالے سے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ بہن جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ میں اپنا بھائی جو ہے اپنا حصہ اس کو دیتی ہوں۔ اس کے سامنے ایک بات ہوتی ہے کہ میں نے اگر آج بھائی سے جائیداد لی، میراث لی، تو میں کل کو اپنے میکے کے گھر داخل نہیں ہو سکتی، رنجشیں بڑھیں گی، یہ میرے ساتھ تعلقات جو ہیں ان کو بحال نہیں رکھیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حق جو ہے وہ آپ اپنی بہن کے ہاتھ پہ رکھیں، یہ نہیں کہ وہ معاف کر دے تو معاف ہو گیا، وہ بہن کو دیں۔ مثال کے طور پہ آپ کروڑ پتی آدمی ہوں، بہن بیچاری غریب عورت ہے، اور غریب عورت جو ہے اس کو پیسے کی ضرورت نہیں، بھائی جو پہلے ہی کروڑ پتی ہے اس کو ضرورت ہے، ایسے کوئی جائیداد میراث معاف نہیں ہوتی۔ بہن کا حق ہے، ہر صورت میں بیٹی کو، بہن کو، عورت کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ جو معاشرے میں باپ ہو، ماں ہو، بھائی ہو، اپنی بہن کو، بیٹی کو، عورت کو جائیداد سے، میراث سے، ان کے حقوق سے محروم کرتا ہے وہ اللہ کا مجرم ہے۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس سے یہ باز پرس ہوگی اور اسے جواب دینا پڑے گا۔ بالکل صحیح ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی یہ اس میں مفتی صاحب نے اس مسئلے کی جو شرعی حیثیت ہے اس کو واضح کیا ہے۔ یقیناً بلکہ بیٹی تو رحمت ہے، یہ رحمت ہے، اور یہ تو اس انداز میں بیٹی کو محروم کرنا یہ ہماری جو معاشرے کی کبھی رسومات ہیں ان میں سے ایک ہے۔ یہاں جو بات میں ایک اور کرنا چاہتا ہوں، جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بالعموم بیٹی کی ولادت کا اگر شوہر پر کوئی منفی اثر پڑتا ہے تو وہ اس کی ولادت کا ذمہ دار ماں کو قرار دیتا ہے اس کی۔ یہ بڑی ایک فرسودہ اور بڑے جو ہمارے یہاں توہمات ہیں کہ شاید بیٹی جو ہے اس کی بیوی کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ اولاد جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس میں مرد کا یا عورت کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ بیٹی جنے یا بیٹا جنے، لیکن بیٹی کی ولادت پر باپ کی طرف سے اس طرح کے تاثرات کا اظہار اور بیٹی کی ماں یا اپنی بیوی کے ساتھ ناگواری کا تاثر یہ بھی غیر شرعی اور غیر اسلامی ہے، اور اس کی بھی دین جو ہے وہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سا کم ہے کیونکہ اب اسلام ٹو ڈے کا ایک چھوٹی سی کال ہے وہ لے لیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ میں نے یہ جو بھی آپ نے بتایا نا کہ حضرت بی بی فاطمہ کی تسبیح، آواز آپ کی نہیں آ رہی۔ میں نے کہا کہ ابھی آپ نے بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت بی بی فاطمہ کو تسبیح بتائی تھی، جی جی، اس کے بارے میں دوسرا یہ کہنا تھا کہ یہ جو درود پاک ہم پڑھتے ہیں اس کا ثواب صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دے سکتے ہیں یا باقی لوگوں کو بھی؟ ٹھیک ہے میری بہن، چھوٹا سا سوال علامہ صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فاطمہ تسبیح ہے اور درود شریف جب ہم بھیجتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب پہنچتا ہے؟ دیکھیں میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، یہ میرے سامنے گلاس پڑا ہے، اس میں پانی، ایک مختصر سا جواب میں دینا چاہتا ہوں۔ ہمیں حکم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود بھیجیں، اور اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو رحمت نازل فرما سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک پر، جبکہ وہ رحمت اللہ عالمین ہے، کیا انہیں رحمت کی ضرورت ہے؟ تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے یہی سوال کیا گیا تو آپ نے ایک جواب دیا کہ یہ گلاس اپنی گود میں رکھو، اس میں پانی ڈالو، سائل نے پانی ڈالا، پھر اور ڈالو، پانی بھر گیا، گلاس بھر گیا، پانی اچھل اچھل کے گرنے لگ گیا۔ تو عرض کرتا ہے مولا مجھے آپ سے سوال کا جواب نہیں ملا، تو آپ نے فرمایا میں نے جواب تو دے دیا ہے کہ سرکار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت مجسم ہیں، ان کا ظرف رحمت تو پر ہو چکا ہے، اس میں گنجائش نہیں ہے، لیکن جب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو رحمت نازل فرمات، وہ رحمت اس رحمت مجسم کے ظرف سے مل کے ہمارے اوپر گرتی ہے اور اس کا فائدہ ہم سب کو پہنچتا ہے۔ تو لہٰذا یہ سلسلہ بہت بڑی عبادت اور سعادت بھی ہے، وسعت رزق اور پریشانیوں کے ازالے کا باعث بھی ہے کہ سرکار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنا ہم زیادہ درود بھیج سکتے ہیں وہ بھیجنا چاہیے۔ جی محترم
میری بہن نے سوال سن لیا. ناظرین ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے. اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب 24 سال کی عمر تھی جب پردہ کیا، پہلے انہوں نے خادمہ سے کہا کہ غسل کے لیے پانی رکھو، غسل لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبلیغ پہ گئے ہوئے تھے اور انہوں نے خادمہ کو کہا کہ حضرت علی آئیں تو انہیں کہہ دینا میں نے غسل لے لیا. یہ تھی فاطمہ جنہوں نے غسل بھی خود لے لیا. اور دوسرا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جب پرسرات پہ فاطمۃ الزہرا جاری ہوں گی تو فرشتوں کو کہہ دیا جائے گا اے فرشتوں اپنی نظریں نیچے کر لو، کیونکہ نبی کی لخت جگر حسن حسین کی ماں آ رہی ہے. اگر بیٹیاں بننا ہے تو محمد کی طرح فاطمۃ الزہرا کی بیٹیاں بنو، فاطمۃ الزہرا سے تربیت لو، فاطمۃ الزہرا کے نقش قدم پہ چلو. اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اسلام ٹوڈے کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. علامہ سید خالد آزاد کو اپنے میزبان کو اب اجازت دیں. خدا حافظ.